پھر اس نے اپنے وفادار گھوڑے کو تھپکی دی اور کہا، غازی مرد ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہی اس نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور تیزی سے جادو نگری میں داخل ہو گیا۔ درخت کی کھو میں داخل ہوتے ہی اس نے چاروں جانب سے شیروں، چیتوں اور جنگلی جانوروں کے چیخنے چنگھاڑنے کی آوازیں سنیں۔ اچانک اسے نیلم پری کی باتیں یاد آ گئیں کہ آوازوں سے بالکل نہ ڈرنا۔ نیلم پری کا خیال آتے ہی اس نے گھوڑے کو تھپکی دیتے ہوئے کہا، پیارے ساتھی، ان آوازوں سے کیا ڈرنا، یہ تو تمام نکلی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے گھوڑے کو سر پٹ دوڑانا شروع کر دیا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر اطمینان کر لیا کہ بانسری موجود ہے۔ آدھ گھنٹے بعد وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں ایک درخت کے ارد گرد بے شمار سانپ موجود تھے۔ اسے درخت کی ایک شاخ پر نیلے رنگ کا طوطا پنجرے میں بند نظر آیا۔ شہزادے نے مزید تاخیر کیے بغیر بانسری بجانا شروع کر دی۔ اگرچہ شہزادہ بانسری بجانا نہیں جانتا تھا، مگر اس نے محسوس کیا کہ سانپ بانسری کی آواز پر مدہوش ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس نے گھوڑے کو ایک لمبی جست لگانے کے لیے تیار کیا۔ اس نے ایک طویل چکر کاٹ کر درخت سے کافی فاصلہ سے گھوڑے کی ہانکیں کھینچی۔ گھوڑے نے ہنہنا کر ایک چھلانگ لگائی اور درخت کے نیچے پہنچ گیا۔ شہزادہ شاہزیب بانسری بجاتا ہوا گھوڑے پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے پنجرے کو درخت پر سے اتارا اور اس کا دروازہ کھول کر طوطے کو باہر نکال لیا۔ طوطا اس کے ہاتھ میں آتے ہی بولا، پیارے شہزادے، اگر تم مجھے رہا کر دو تو میں تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ طوطے کی یہ بات سن کر شہزادہ بھول گیا کہ وہ یہاں کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ طوطے کو آزاد کر دیتا، اس کے کان میں نیلم پری کی آواز آئی، شہزادے، کیا غضب کرتے ہو؟ اس کی دائیں ٹانگ مروڑ دو۔ اگر تم نے اسے آزاد کر دیا تو اپنے ساتھ مجھے بھی مصیبت میں مبتلا کر دو گے۔ نیلم پری کی آواز سنتے ہی شہزادے نے طوطے کی دائیں ٹانگ مروڑ دی۔ ٹانگ مروڑتے ہی ایک زبردست آندھی چلنا شروع ہوئی اور شہزادے کو اپنے چاروں طرف سے ایک بار پھر خوفناک آوازیں سنائی دینے لگیں۔ آندھی کے رکتے ہی ایک ڈراؤنی شکل والی بڑھیا شہزادے کو اپنے سامنے کھڑی دکھائی دی۔ وہ شہزادے کی منتیں کر رہی تھی، شہزادے، طوطے کو آزاد کر دو، میں شہزادی کو ہوش میں لے آؤں گی۔ مگر اب شہزادہ اس کے جال میں پھنسنے والا نہ تھا۔ اس نے زور لگا کر طوطے کی گردن مروڑ دی۔ طوطے کی گردن ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ ہی جادوگرنی ہائے میں مری کہتے ہوئے زمین پر گری اور اس کے جسم میں آگ لگ گئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک زبردست گڑ گڑاہٹ کے ساتھ ساری زمین ہلنے لگی۔ گڑ گڑاہٹ کی آواز اتنی تیز تھی کہ شہزادہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب اس سے ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو اور گھوڑے کو ایک ریگستان میں کھڑا پایا۔ ابھی وہ شمال کی سمت تلاش ہی کر رہا تھا کہ نیلم پری اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ اشارے کے ساتھ ہی شہزادے کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ ہوا میں تیر رہا ہے۔ چند لمحوں کے بعد وہ اور اس کا گھوڑا ایک محل کے دروازے پر کھڑے تھے۔ شہزادہ محل میں داخل ہوا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ محل میں گہری خاموشی طاری ہے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہاں کوئی موجود ہی نہ ہو، مگر محل میں کنیزیں، غلام اور محل کی ہر شے اپنی اپنی جگہ پتھر کے بت دکھائی دیتے تھے۔ ایک جگہ ایک کنیز ایک تشت میں کپڑے لے کر جا رہی تھی۔ اس سے آگے ایک کنیز کنگھی چوٹی کا سامان خوبصورت رکابی میں رکھے لے جا رہی تھی۔ شہزادے نے اندازہ لگایا کہ یہ شہزادی کے کمرے میں جا رہی تھی۔ یہ سوچتے ہی شہزادہ کمرے کی طرف مڑ گیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، اپنے سامنے مستحری پر ایک خوبصورت شہزادی کو بے ہوشی کی حالت میں دیکھ کر وہ حیران ہو گیا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا، بے شک میں نے ایسی خوبصورت شہزادی کبھی نہیں دیکھی۔ اچانک اسے نیلم پری کی بات یاد آ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر شہزادی سے کہا، شہزادی ماہنور، ہوش میں آؤ، آبی جادوگرنی کا طلسم ٹوٹ چکا ہے۔ شہزادے کا اتنا کہنا تھا کہ شہزادی مستحری پر اٹھ بیٹھی۔ اس کے بیدار ہوتے ہی ایک دم سارا محل حرکت میں آ گیا۔ اسی وقت نیلم پری وہاں پہنچ گئی۔ اس نے شہزادہ شاہزیب کو کاندھے سے پکڑا اور وہ اسے لے کر بادشاہ کی طرف چل دی، جو بھاگا ہوا شہزادی کے کمرے کی جانب آ رہا تھا۔
جب اس نے شہزادی کو ہوش میں پایا تو وہ میری بیٹی کہتا ہوا شہزادی سے چمٹ گیا۔ اتنے میں ملکہ بھی وہاں پہنچ گئی۔ اب تو ان کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ جب وہ آپس میں مل چکے تو نیلم پری نے شہزادے شاہزیب کو بادشاہ اور ملکہ سے ملایا۔ بادشاہ اور ملکہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے شہزادہ شاہزیب کے ساتھ شہزادی ماہنور کی شادی کا اعلان کر دیا۔ جب ان کی شادی ہو رہی تھی تو نیلم پری کی دونوں بہنیں بھی وہاں پہنچ گئیں۔ شہزادہ شاہزیب کچھ عرصہ بعد اپنی دلہن کو لے کر ملک چلا گیا اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ امید کرتی ہوں کہ ہماری یہ سٹوری میرے سب ویورز کو پسند آئی ہوگی۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔